ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شعر سے زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین و کرام اور دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور ترین عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ عمل ہر عمل پر افضل ہے۔ یہ عمل ہر عمل کے اوپر افضل ہونے کی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو کلمات ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، یہ جو کلمات ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کلمات کے اندر اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ اور جس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان بھی آج کل کرسیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ والی کرسی نہیں، میرے رب کی کرسی ہر چیز سے بالاتر ہے، ہر سمجھ سے بالاتر ہے، ہر سوچ سے زیادہ بالاتر ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام نے بھی یہی فرمایا کہ جو لکھا گیا ہے اسی کے اوپر عمل کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس معاملے میں آپ زیادہ پڑھیں گے تو ایمان جانے کا بھی خدشہ رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جسمانیت سے پاک ہے۔ اور اگر ہم لوگ کرسی کا تصور اللہ کے لیے کر لیں گے، آپ خود سوچیں، یوں تو ہم نے اپنے ذہن میں ہی اپنے معبود کو ہم نے تراش لیا۔ تو لہٰذا جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، آج کا عمل ہر عمل سے افضل ہے، ایسا جامع عمل ہے، اور جمعے کے دن سے اگر آپ لوگ اسٹارٹ کر لیں گے تو بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ یہ فکر نہیں کریں کہ یہ ویڈیو آپ نے جمعے کے بعد دیکھیے تو شاید آپ لوگوں کو وہ عمل فائدہ نہ دے۔ آپ یہ سوچیں، دیکھیں یہ عمل 22 دن کرنے والا عمل ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک تعداد ہوتی ہے، خاص تعداد۔ اگر آپ لوگ اس خاص تعداد کو کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی چیز عطا ہو جاتی ہے۔ چیز سے مراد یہ کہ جو آپ کی حاجت ہے وہ ہو جاتی ہے عطا، اور اس سے پہلے ہی آپ کو یوں تو مل جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات میرا رب ہمیں آزمانے کے لیے پہلے ہماری آخرت کو سنوار رہا ہوتا ہے اور بعد میں ہماری دنیا کو سنوارتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے علماء کرام نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ آپ لوگ صبر سے کام لو، کوئی بھی وظیفہ کرا کرو، جلد بازی نہیں کرا کرو، کیونکہ میرا اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے آخرت بناتا ہے اور بعد میں آپ کی دنیا بناتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی شخص ہوتے ہیں جن کی دنیا پہلے بنا دیتا ہے اور بعد میں ان کی آخرت بناتا ہے۔ لیکن جب دنیا بن جاتی ہے تو کیونکہ انسان تھوڑا جلد باز ہوتا ہے تو اس لیے اس کو خسارہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کی دنیا پہلے بنائی جائے۔ اگر اس کے لیے یہ بہتر ہونا کہ پہلے اس کی آخرت بن جائے اور پھر اس کی دنیا بن جائے تو اس کو رزق بھی سلامتی والا ملتا ہے۔ وہ پھر گھمنڈ میں نہیں آتا، وہ پھر تکبر میں نہیں آتا، وہ پھر اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی طرف دیکھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ تیری کوئی اوقات نہیں تھی، تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، تجھے جو دیا اللہ نے دیا، تو اللہ کا، تیرا پیسہ اللہ کا، تو لہٰذا اللہ کے بندوں کی مدد کر، اللہ پاک کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کر، اتنا خرچہ کر کہ جسا کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ پاک کو جتنا تو دے گا اللہ پاک اس سے زیادہ تجھے عطا فرمائے گا۔ کم از کم 10 گناہ کا بتایا گیا ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے 10 گناہ وہ نہیں ہے جو دنیا کے اعتبار سے 10 گناہ ہوتا ہے، کیونکہ میرا اللہ تو بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ ہر جسمانیت سے پاک ہے، وہ ہر سوچ سے بالاتر ہے۔ اللہ کسی کے دماغ کا احاطے میں نہیں آ سکتا، نہ دل میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی جو محبت ہے وہ ہم لوگ اپنے دل میں ڈال سکتے ہیں، وہ ہم اپنے دل کو اس نور سے منور کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جمعے کے دن آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جمعے کے دن سے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو شروع کر لو گے، اور ربیع الاول کا رحمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے ہمارے لیے، یہ تو اللہ پاک نے بہت زیادہ ہمیں فضل سے بخش دیا کہ جمعۃ المبارک کے دن اور ربیع الاول شریف کا مہینہ، جس مہینے کے اندر اللہ کے حبیب خدا کی ولادت ہوئی، اور حبیب خدا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، ہم نے تم پر احسان کر دیا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک بہت ہی رحمتوں والا نبی تم میں بنا کے مابعوث کرا تاکہ تمہاری بخشش کا بہت بہترین بندوبست کیا جا سکے۔ اللہ پاک ہمیں یوں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی کہ ایک ماں کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اکتا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے امی تم تو بہت ہی فکر کرنے لگتی ہو،
آپ خود تصور کرو، وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے اداس دیکھ سکتا ہے؟ لیکن وہ بندے کو آزماتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہ جگہ وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری عیش و عشرت ہمیں یہیں مل جائے، ہمیں گاڑی مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں مال و دولت مل جائے، تاکہ ہماری معاشرے میں عزت ہو، لڑکیاں ہمیں دیکھ کے رش کریں کہ یہ ہمارے نکاح میں آ جائے، میں کسی طریقے سے اس کے نکاح میں چلا جاؤں۔ اس طریقے سے بہت ساری مردوں کی خواہشات، جو کہ غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن جو لوگ عیاشیوں کے اندر اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں، جو کہ غلط فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ نشے کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ جوا کھیلنے لگ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی گستاخی کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہی افضل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ برتر سمجھتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ شاید ان کو دینے والا بھی اللہ ہی تھا، اور جس کو نہیں دیا اس نے بھی اللہ ہی تھا، اور دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ جس کو نہیں دیا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ شکر ادا کر رہا ہے، وہ اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ پاک جن کو نوازتا ہے اور وہ پھر اللہ پاک کو اس سے زیادہ عبادت کر کے دکھاتے ہیں کہ یا اللہ سب کچھ تیرے، ہم بھی تو تیرے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، تو آپ لوگ خود سوچیں کہ کیسے ہمارا اللہ ان کو عطا نہیں کرے گا، ان کو نوازے گا نہیں، معاشرے میں عزت بھی عطا کرے گا، وقار بھی عطا کرے گا۔ عزت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، ہر کوئی آپ سے پیسے مانگنے آ جائے۔ آپ خود سوچیں، آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بھی تو بندے دیکھے ہوں گے کہ جب ان کو کام پڑتا ہے تو وہ بھائی بھائی کر کے آپ کے پیچھے آتے ہیں، کام ہو گیا تو پھر پیٹھ پیچھے گالیاں بکتے ہیں، اور جب آپ اپنے پیسے مانگنے جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو کس نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار بس میری جان چھٹ جائے اس سے، اور کتنا برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ تو کیا یہ عزت ہوئی؟ یہ عزت نہیں ہوئی، ہرگز یہ عزت نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے اپنے پیسے کو اچھی جگہ استعمال نہیں کرا، آپ نے کہیں نہ کہیں اللہ پاک کی نافرمانی کری ہے، جو اس بندے کے اندر اللہ پاک نے محبت کی جگہ نفرت پیدا کر دی۔ یوں تو ایسا بھی بہت بار ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہی صحیح نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کی نگاہ ہی نہیں فرما رہے، جبھی وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، اور اللہ پاک ہمیں حاسدین سے بھی بچائے، کیونکہ حاسدین وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ 100% کامیاب ہوں گے؟ میں نے کیوں یہ بات کہی؟ میں کیوں آپ کو یہ سمجھانے لگ گیا کہ بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ آپ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک تو ہمیں کچھ ملا نہیں، اور پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے سنبھل کے چلنا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اتنی جامع تسبیح ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کا کام نہ بنے۔ جو بھی خاص طریقہ آپ کو بتاؤں گا نا، اس طریقے کو ذرا سماعت کر لیں۔ چلے میں آپ کو پہلے وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے، آپ نے پہلے جمعے کی نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز آپ لوگوں نے پڑھی۔ جو خاتون ہوں گی، خاتون تو جمعے کی نہیں پڑھ سکتی، وہ ظہر کی پڑھتی ہیں اپنے گھر میں، تو لہٰذا میں خاتون کے لیے بھی عمل بتا رہا ہوں اور مرد حضرات کے لیے بھی عمل بتا رہا ہوں، دونوں کے لیے یہ عمل ہے، اور بڑا مکمل اور جامع عمل ہے۔ آپ لوگوں نے فوراً، آپ نے پہلے جمعے کی نماز پڑھی اور خاتون نے ظہر کی پڑھی۔ چلے میں ظہر کے حساب سے سمجھاتا ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، پوری 12 رکعتیں پڑھ لی۔ پوری 12 رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک جو دعا ہوتی ہے وہ فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے وہ پوری 12 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہوتی ہیں۔ آپ نے جو پوری 12 رکعتیں ہو گئی، اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا مانگ لی۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً سجدے میں چلے جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور صرف ایک بار آیت الکرسی پوری پڑھ لیں۔ ایک بار نہیں پڑھنی زیادہ بار ہے، لیکن سجدے میں صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی ایک بار پڑھی، سجدے سے سر اٹھائیں، پھر آپ لوگوں نے 69 دفعہ آپ لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی کہ ٹوٹل آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ 70 بار، کمی پیشی بالکل بھی نہ ہو، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، 70 بار آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر آپ لوگ دعا مانگیں، صرف 22 دن تک کے، یعنی کہ جمعے سے شروع ہوا عمل اور جمعے پہ ہی ختم کر دیا آپ نے اس عمل کو،
اس سے پہلے آپ لوگ اپنی تقدیر بدلتے ہوئے خود دیکھیں گے، لیکن اپنے دل و دماغ کے اندر ہلکا سا بھی یہ آپ لوگوں نے گمان بھی نہیں لانا کہ اللہ پاک مجھے پتہ نہیں عطا کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا ہی کرے گا. کیونکہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ پورے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اور مورخین نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سب سے افضل ترین یہ آیت ہے. یہاں تک کہا کہ وظیفوں کی بادشاہ آیت ہے، وظیفوں کو تمام وظیفوں کی یہ سردار ہے، یہاں تک لکھا گیا ہے. تو لہٰذا یہ عمل آپ کو مکمل کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. بالکل جامع عمل ہے، 70 بار بس آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، اور روزانہ. اب ایک بار تو جمعہ آ گیا، اب اگلے دن پھر ہفتہ ہے، ہفتے میں تو پھر ظہر کے بعد ہوگا. تو لہٰذا اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے 22 دن تک کے آپ نے اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے. آپ نے بالکل بھی ایک دن اسکپ نہیں کرنا. کوشش کریں جمعے سے اسٹارٹ کریں، جمعے سے اسٹارٹ نہیں ہوا ہفتے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، ہفتے سے کر لیں، اتوار سے کر لیں. اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ اتوار کی وہ فضیلت نہیں ہے جو جمعے کی ہے. دیکھیں اللہ پاک چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ویڈیو دیر سے آئی، اللہ پاک نے آپ کے دل میں دیر سے ڈالا، تو مطلب اللہ چاہتا ہے تو اتوار سے کر، اللہ پاک چاہتا ہے تو پیر سے کر، کیونکہ باقی دن کوئی کم نہیں ہے، باقی دنوں کی بھی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن جمعے کی اپنی جگہ ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے انتظار نہیں کرنا، آپ نے اس ٹائم سے اسٹارٹ کر دینا ہے. اگر آپ لوگ 22 آپ کا دل مطمئن نہیں ہے کہ نہیں بھائی میں چلے جمعے سے میں نے اسٹارٹ نہیں کرا، میں نے اتوار سے اسٹارٹ کرا ہے، لیکن میں جمعے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو آپ 30 دن عمل کر لیں، آپ 25 دن کر لیں، اس طریقے سے کر لیں. کیونکہ یہ عمل آپ کو اتنا فائدہ دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت فائدہ دینے والا عمل ہے. میری بہنیں اس خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ عمل ظہر کی نماز پوری پڑھنے کے بعد کا ہی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم تو میرے اللہ کی طرف سے معافی کا ہے. تو آپ لوگ جب نہیں کر سکتی، آپ لوگ البتہ پاک ہونے کے بعد اس عمل کو کر لیں اسٹارٹ. اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار کی آسانی فرمائے گا. آپ لوگ اپنی بہن کے لیے، بھائی کے لیے کرنا چاہتی ہیں، والد صاحب کے لیے کرنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی ہیں، آپ کر سکتی ہیں، بے شک کر سکتی ہیں. لیکن جو خود اپنے گھر کا کفیل ہے اگر وہ کرے گا زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ فرق پڑے گا. لیکن کیونکہ بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پہ کام پر ہوتے ہیں، اور جو سیٹھ حضرات ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے گیا ہے یہ بس اب آئے گا 15-20 منٹ لگا کے، تو کیا کہہ سکتے ہیں، الامان والحفیظ والی بات ہے. تو لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں اپنے گھر کی خاتون کو کہہ لیں، یعنی کہ گھر کا کوئی ایک فرد تو اس عمل کو لازمی کرے، اس عمل کو کریں آپ لوگ، آپ کی بے شمار کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی. دعا اپنے اچھے انداز میں لازمی مانگنی ہے. 70,000 حاجتیں ہیں، 80,000 حاجتیں ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں آپ کی اللہ پاک لازمی پوری فرمائے گا. تو امید کرتا ہوں آج کا یہ وظیفہ جمعے والے دن کا آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا تو دوستوں ضرور شیئر کریے گا، اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھ دیا کریں دعا کے لیے. انشاءاللہ میں آپ کا کمنٹ خود پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کو جواب بھی دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.